کی تفصیلات میں سب سے پہلے خبر ہے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ابھی تک دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ فوج پاکستان کا ادارہ ہے اور میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں۔ پاک افواج پاکستان کے لیے کام کرنے والے ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوگی۔ فوج کو پتا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اپوزیشن پھنس گئی کیونکہ اب ایک ایسا وزیر اعظم آ گیا جو این آر او نہیں دے گا۔ ایک کسی بھی ملک کو اس کو جب تباہ کرتا ہے جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز کرتی ہے، سمجھ گئے نا؟ کمپرومائز ہوتی ہے نظریے کے لیے۔ یہ ہمارے بڑے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کی زندگی سے ان سے بڑا کوئی لیڈر آیا نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر ایک کمپرومائز کی تھی، بڑی آبجیکشنز کی کہ جی یہ حضرت علی نے بھی آبجیکٹ کیا، حضرت عمر نے آبجیکٹ کیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جو اپنے جس مقصد پہ پہنچ رہے تھے اس کے لیے وہ بڑی اچھی کمپرومائز۔ دیکھو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کمپرومائز تو ہمیشہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن میرے کسی بھی وزیر کے اوپر کرپشن آ جائے، مجھے یہ پتہ چل جائے اس نے کرپشن کیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا۔ وہ اس لیے کہ جو کرپشن ہے یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم تو سارے اینٹی کرپشن پلیٹ فارم پہ 24 سال میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے وزیر اعظم اور وزیر کرپشن کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 16 فروری کو پاسپورٹ رینیو ہوگا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی ایم کو بند گلی میں لے گئے، لانگ مارچ گیا تو حکومت حرکت میں آئے گی۔ نون لیگ سے بیک ڈور مذاکرات کا علم نہیں، آج ہو یا کل آخرکار بات تو ہونی ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں بہانہ مارا۔ میں وزیر داخلہ ہوں، قانون حرکت میں آئے گا جی، اور قانون اور آئین کے شکنجے میں ان کو جکڑیں گے جو عظیم لوگوں کے خلاف غیر شائستہ اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں۔ چینل سے بھی میری درخواست ہے کہ اس بات کو نوٹس میں رکھیں تاکہ کسی آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کا بھی ہم نے نوٹس لیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو پوری آزادی ہے، سیاسی جماعتیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہیں، لیکن عسکری تنظیموں کا جو سیاسی جماعتوں کے امبریلا کے نیچے عسکری تنظیمیں ہیں ان کو بند کرنے پہ غور کر رہے ہیں۔ 16 فروری کو نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ کینسل تصور کیا جائے گا 16 فروری سے۔ اور مجھے پورا یقین ہے، آج کیونکہ میں پشاور آیا تھا، میں نے کہا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، میں تمام میڈیا ہیڈ کوارٹرز میں بھی جاؤں گا اور میڈیا ہاؤسز میں جاؤں گا اور میڈیا مالکان کے پاس بھی جاؤں گا کہ جمہوری پروسیس کو اس وقت ساری سیاست جو ہے جو میڈیا کی سیاست ہے، سارے پاکستان میں میڈیا کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہے جو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے، میں برطانیہ اور امریکہ سے بھی بڑا میڈیا سمجھتا ہوں، ہم اس کو بہتر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اعتماد کا فقدان ہے۔ لانگ مارچ اور استعفوں پر پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ دے چکی، پی پی سندھ حکومت کی قیمت دینے کو تیار نہیں، 31 جنوری کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس عوامی ووٹ اور ایوان کا اعتماد ہے، وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ 27 دسمبر کو محترمہ مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بخش پہنچ جاتی ہیں، اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کرتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کہ اگر اس میٹنگ کو اہم ترین پی ڈی ایم کا اجلاس کہا جا رہا ہے تو بلاول بھٹو آج جاتی عمرہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس اجلاس کی اتنی ہی اہمیت تھی تو ان کو بنفس نفیس وہاں خود ہونا چاہیے تھا۔ اجلاس میں ان کی عدم موجودگی اس اجلاس کی سنجیدگی کا پول کھول دیتی ہے۔ ویڈیو لنک سے ضرور وہ مخاطب ہوں گے، ویڈیو لنک میں اور اجلاس میں بیٹھنے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر دیکھیے اجلاس میں نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، دونوں وہ شخصیات جو ہرگز استعفے کی قائل نہیں ہیں۔ راجہ صاحب تو خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اگر وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ استعفا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے
تو اسپیکر صاحب موجود ہیں, اسمبلی کا ایوان موجود ہے, آئیں مستعفی ہو جائیں. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ ہی سیاسی راستہ ہے تو ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ چلے جائیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیں, تو اس سے ایک سنجیدگی کا عملی مظاہرہ دکھائی دے گا. طفل تسلیاں قوم سننے کو تیار مزید نہیں ہے. اور پھر جماعت میں اور اجلاس میں بھیجا کن کو؟ جو قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں. قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں. باکسنگ اور فٹ بال کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق اوان فائر فائٹر بھی بن گئی. بائک ایمبولینس کی سواری کی ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ ریسکیو میں خواتین بھی آئی ہیں. ان کو پیغام ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں, خواتین کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. مریم نواز اس وقت سیاسی طور پر زخمی ہیں, میں اس کو بھی ریسکیو کرنے کو تیار ہوں. خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور پاکستان بھر میں خواتین ہماری اس ریاستی ریلیف کے لیے آنا چاہتی ہیں, دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور مشکل ترین حالات میں اپنے اہل خانہ کو, دوست احباب کو, محلے داروں کو اور اپنوں کو بچانا چاہتی ہیں. وہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو, وہ کہیں آتش زدگی ہو, کورونا ہو, بلڈنگ. فواد چودھری کہتے ہیں امید ہے 2021 کی پہلی سہ ماہی کے بعد کرونا رہے گا نہ. پی ٹی ایم, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس عرصے میں نئی لیڈرشپ تلاش کرے گی. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ 6 ماہ میں ایسے منصوبے شروع کرنا ہوں گے جو 2 برسوں میں اختتام تک پہنچیں. اپوزیشن اراکین نے سینٹ میں نیب کارروائیوں کا معاملہ اٹھا دیا. راجہ ظفر الحق نے کہا کہ جو لوگوں کو جیلوں میں قید کر کے تضحیق کرنا درست نہیں. خواجہ آصف جانتے تھے کہ انہیں کسی بھی وقت حراست میں لیا جا سکتا ہے. چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا. راجہ ظفر الحق نے اظہار خیال کرتے ہوئے نیب کے ٹرینڈ سے ملک میں بد نظمی کی صورتحال رہے گی. اس صورتحال سے ملک میں فضا خراب ہوتی رہے گی. سپریم کورٹ نے بھی اس عمل کو یک طرفہ عمل قرار دیا. لوگوں کو بدنام کر کے جیلوں میں ڈال کر تصدیق کرنا درست نہیں. نیب کی کارروائیوں کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جائے. خواجہ آصف کی گرفتاری بھی سب کے سامنے ہے. قائد ایوان سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا یہ وہی نیب ہے جس کا آغاز سیف الرحمان نے کیا. نیب پر آج تنقید کی جا رہی ہے. چیئرمین نیب ہماری حکومت نے نہیں لگایا. نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. نیب کسی سیاسی دباؤ کے بغیر احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے. سپریم کورٹ نے کسی کو سسلین مافیا بھی کہا تھا. قانون کے تابع سب کو ہونا ہوگا. کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پاناما سے لے کر خواجہ آصف کے کیس تک ہمیں ایک ہی پیٹرن نظر آ رہا ہے اور ان کیسز میں سوالات کے جوابات تحقیقاتی اداروں اور عدلیہ کے سامنے آنے چاہیے. عمران خان پر جب الزام لگا تو انہوں نے ثبوت پیش کیے. منی لانڈرنگ کی جو تکنیک انہوں نے ایجاد کی اس پر آئنسٹائن بھی شرمندہ ہوگا. انہوں نے اقامہ کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا. اتنے بڑے عہدوں پر تعینات ہونے کے باوجود اپنی دولت بچانے کے لیے اقامہ لیے. اپوزیشن لشکر کشی کرنے, اداروں پر حملہ آور ہونے کی بجائے جواب دے. اپوزیشن کی تحریکوں, سیاسی شعبہ بازیوں کا ایجنڈا صرف کرپشن بچانا ہے. مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کی زندگی کھلی کتاب ہے. مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ملک میں جو احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے, ہم نے روز اول سے کہا ہے کہ اس ادارے میں احتساب نہیں بلکہ انتقام کی پرچیاں نکلتے ہیں. اس سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے 2-2.5 سال میں جو کچھ اس ادارے نے کیا ہے بغیر کسی ثبوت کے. سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں, سیاستدانوں کو قید کیا ہے. پاناما سے چل کر اقامے تک بات آئی ہے. اقامہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے. عرب دنیا میں جہاں آپ کاروبار بھی کریں, فیکٹریاں بھی لگائیں, تو ان کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس میں اقامہ ایک لازمی امر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور بڑی تلاش کے بعد مل گیا کہ جی یہ
इकामे पे मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो UAE या कहीं सऊदी अरबिया में कारोबार करता रहा है, उसकी निशानदेही उसने नहीं की। इसी तरह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे और इस उम्र में माजी में भी वो गिरफ्तार रहे, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, आज भी वो एक तरह से गिरफ्तार हैं। उसकी फैमिली के लोग, मियां नवाज शरीफ साहब और उसके पार्टी के लोग मुसलसल गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 4-6 महीने रखकर फिर भी कोई चीज़ बरामद नहीं आती, फिर भी पेशियां भुगत रहे होते। नए साल के पहले ही रोज पंजाब पुलिस में बड़ी तब्दीली। लाहौर के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर उमर शेख को उनके ओहदे से हटा दिया गया। गुलाम मोहम्मद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 20 के उमर शेख को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी फारूकाबाद के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। गुलाम मोहम्मद डोगर को CCPO लाहौर तैनात किया गया है। उमर शेख सीनियर अफसरान के साथ अपने इख्तलाफात और मतहतों से नामुनासिब रवैयों और बयानात के बायस तनाज़ात में घिरे रहे। उमर शेख इस वक्त खबरों में नुमायां हुए थे जब इनसे इख्तलाफात के सबब गुज़श्ता बरस 9 सितंबर को साबिक इंस्पेक्टर जनरल पंजाब शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी को IG तैनात कर दिया गया था। निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खोलेंगे या नहीं, फैसला नहीं हो सका। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। वजीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौका पर शफकत महमूद का कहना था कि 4 जनवरी को बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम और NCOC इजलास में फैसला करेंगे। वजारत सेहत की तजावीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। हमने बच्चों, साथिज़ा, स्टाफ सब की सेहत को देखना है। वजारत सेहत की ब्रीफिंग पर तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। शफकत महमूद ने कहा कि कोरोना के बायस तालीम का बहुत नुकसान हुआ। कोरोना की नई किस्म भी आई है जिसका जायजा ले रहे हैं। यकसान तालीमी निसाब 2021 में नाफिज करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि कोरोना वैक्सीन मुल्क भर के तमाम शहरियों को मुफ्त फराहम की जाएगी। एक इंटरव्यू में डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि हुकूमत ने 2021 की दूसरी सहमाही तक बैनुल अक़वामी मार्केट से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए $150 मिलियन की इब्तदाई रकम मुख्तस की है ताकि 220 मिलियन की आबादी को हिफाजती टीके लगाए जा सकें। डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि चीनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा मरहला जारी है और बहुत जल्द ही लोगों को बिला मुआवजा दस्तयाब हो जाएगी। हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी शोबा को वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दी है। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। इन 24 घंटों में मजीद 71 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 10,176 हो गई। मजीद 2,463 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,82,000 हो गई। 4,37,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 34,773 से ज्यादा मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस वक्त आपको लिए चलता अवामी मफाद का और हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम वो इन्हें इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि वो इनकी ज़ाती ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं करता। आशिकमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सुबह से जाती उम्रा में बेरोजगारों का टोला इकट्ठा था, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 8,40,00,000 तक जा पहुंची। 5,95,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मोदी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमेरिका में 3,55,000, ब्राजील में 1,95,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,26,000, रूस में 57,600, फ्रांस में 64,632 और सऊदी अरब में 6,223 अमवात हो चुकी हैं।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ حکومت کی نااہلی اور ناکامی سے زندگی کا ہر شعبہ تباہ ہو گیا۔ سینٹ الیکشن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، حکومت عدالت میں گئی ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ پاسپورٹ ضبط کر کے شہریت منسوخ کرنا زیادتی ہوگی۔ آج نواز شریف کا پاسپورٹ ضبط ہوگا تو کل کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تاڑر نے کہا کہ ہمارے پاس قومی اسمبلی کے سارے استعفے آ گئے ہیں، وقت آنے پر استعفے دکھا دیں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تاڑر نے کہا ہمارے پاس پنجاب اسمبلی کے 160 میں سے 159 استعفے موجود ہیں۔ ایک خاتون ایم پی اے بیمار ہیں، لوگوں نے ہماری توقعات سے زیادہ استعفے دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ پی ڈی ایم نے 2020 میں ترقی کا پہیہ روکنے کی پوری کوشش کی، عوام نے اپوزیشن کے منفی سیاست کو یکسر رد کیا، نئے سال میں معیشت نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ 2021 کا پاکستان ماضی کی نسبت زیادہ خوشحال، مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ انشاءاللہ 2021 عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سال ہوگا۔ پی ڈی ایم کو نئے سال پر انتشار کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ نئے سال میں وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ 2020 معیشت کی مضبوطی کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ایک پاکستان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا عزم درپیش چیلنجز سے زیادہ بلند ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ ایک نہیں 10 لانگ مارچ سے بھی حکومت کہیں جانے والے نہیں، آنے والے عام انتخابات میں تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں ایک نہیں، ہر جماعت کا اپنا اپنا بیانیہ ہے۔ کرپشن کے سوا ہر معاملے پر اپوزیشن جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن استعفے دے گی تو یہ آئین کے مطابق منظور کر لیے جائیں گے۔ پاکستان کسی لانگ مارچ، انتشار اور دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سپر ہائی وے پر گھر میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بیٹے نے ماں اور ملازم پر فائرنگ اور خود کو بھی گولی مار لی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بیٹے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ ہلاک افراد کی شناخت شمائل، سلمہ اور ملازم فاروق کے نام سے ہوئی۔ ملک کے بڑے ایئرپورٹس پر ای گیٹ نصب کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مسافر اب بورڈنگ پاس کی بجائے پاسپورٹ اور ٹکٹ سکین کر کے بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے ایئرپورٹ پر ای گیٹس نصب کیے جائیں گے۔ ای گیٹ کی تنصیب کے بعد مسافروں کی بورڈنگ پاس کی لمبی قطاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، بلکہ وہ خود ای گیٹ کے ذریعے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ سکین کر کے بورڈنگ کارڈ حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا گیا۔ بھارت میں 340 پاکستانی قیدی موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت معاہدے کے تحت سال میں 2 مرتبہ 1 جنوری اور جولائی کو جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کے حوالے سے جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرست کی گئی اور نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کے حوالے فہرستیں کی گئیں۔ زاہد حفیظ چودھری کے مطابق 319 بھارتی قیدی پاکستان میں موجود ہیں، جن میں 49 شہری اور 270 ماہی گیر قیدی شامل ہیں، جبکہ بھارت میں 340 پاکستانی قیدی موجود ہیں، جن میں 263 عام شہری اور 77 ماہی گیر شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ دسمبر 2020 میں پاکستان کی برآمدات میں 18.3% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ دسمبر 2020 میں پاکستان کی برآمدات میں 18.3% اضافہ ہوا۔ دسمبر 2020 میں برآمدات میں 2 ارب 35 کروڑ ڈالر رہی، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں برآمدات میں 1 ارب 99 کروڑ ڈالر تھیں۔ پچھلے سال کی نسبت دسمبر میں برآمدات میں 36 کروڑ 40 لاکھ ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں یہ تاریخ کی بلند ترین برآمدات ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت کا کہنا تھا کہ برآمدات میں یہ اضافہ پاکستان کی معیشت کی پائیداری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشکل حالات میں برآمدات بڑھانے کے لیے ہمارے برآمد کنندگان تعریف کے مستحق ہیں۔ برآمد کنندگان بین الاقوامی برآمدات کا زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے برآمد کنندگان ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں اور میں ان سب کو سلام کرتا ہوں۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے